السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ماں کی بددعا، تو آئیے آج ہم جاننے والے ہیں بیان سے کہ ماں کی بددعا کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ اب جو بخاری شریف کے ذریعے میں آپ کو کرامت بتا رہا ہوں اسے سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیسی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص تھے جن کو جریج کہا جاتا تھا۔ بے شک جی۔ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ ان کے پاس آئیں اور ان کو آواز دی۔ حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے، ان کی والدہ آئیں اور والدہ نے آواز دی۔ حضرت جریج نماز میں مصروف رہے اور والدہ کی آواز پر نماز کو انہوں نے نہیں توڑی۔ جی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد والدہ آئیں اور دوبارہ آواز دی تو حضرت جریج دل میں سوچ رہے تھے کہ میں نماز چھوڑ دوں اور والدہ کو جواب دوں یا نماز ادا کروں اور والدہ کو جواب نہ دوں، تو انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا، نماز کے اندر مصروف رہے۔ تو اب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والدہ چلی گئی ان کی، اور کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ پھر آئیں، بلانے پر جواب نہ آنے کی صورت میں بد دعا دینے لگی۔ اللہ اکبر۔ اب کیا بد دعا دی انہوں نے؟ ان کی والدہ نے کہا، اے اللہ تو اسے موت نہ دینا جب تک تو اسے کسی فاحشہ کا منہ نہ دکھائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آوارہ عورت جو ہے نا، اے اللہ میرے اس بچے کو موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ کسی آوارہ عورت کا یہ منہ نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں نے بد دعا دی۔ جریج اپنی عبادت گاہ میں تھے، اب ماں بد دعا دے کے چلی گئی۔ جریج اپنی عبادت گاہ کے اندر تھے، اچانک ایک فاحشہ عورت آئی۔ انہوں نے عبادت خانہ ایک بنا کے رکھا تھا جس کے اندر وہ عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک فاحشہ عورت آئی اور آنے کے بعد جریج کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا، اور حضرت جریج سے اس نے کہا مجھ پہ قابو پالو، اور اپنی خواہش کا اس نے اظہار کیا۔ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تو وہ فاحشہ عورت چلی گئی، اور جا کر ایک چرواہے سے اس نے منہ کالا کیا، اور اس چرواہے سے ایک بچہ اس کے بطن میں رہ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس نے شور مچا دیا کہ یہ بچہ جریج کا بچہ ہے، اور جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ ماں کی بد دعا کتنی خطرناک ہوتی ہے سوچئے آپ۔ جی۔ لیکن چونکہ حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور تھے، وہ ماں کی نافرمانی کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ عبادت میں تھے، اور اس وجہ سے وہ ماں کو جواب نہ دے سکے۔ لیکن ماں نے جب کہہ دیا کہ فاحشہ کا منہ نہ دیکھے اس وقت تک اسے موت نہ آئے، تو فاحشہ آئی اور آ کر کے اس نے گناہ میں گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی۔ حضرت جریج اس کے فتنے سے بچے، لیکن اس عورت نے حضرت جریج کے حوالے سے پورے شہر میں مشہور کر دیا کہ یہ بچہ حضرت جریج کا ہے۔ اور جب یہ بات مشہور ہوئی تو پبلک تو کیا ہے، پبلک کا معاملہ ہے، بس انہوں نے حضرت جریج کے سلسلے میں برا بھلا کہنا شروع کیا، اور حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت خانے کو انہوں نے ڈھا دیا، گرا دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اس کو گرا دیا انہوں نے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جریج رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھی، کھڑے ہو گئے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، اور پڑھ کر آئے اس بچے کے پاس جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ آئے، بچے پہ ہاتھ رکھا،
اور اس بچے سے آپ نے فرمایا اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ سبحان اللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ننھا سا بچہ جواب دیتا ہے میرا باپ چرواہا ہے. جب لوگوں نے یہ سنا اور حضرت جریج کی یہ کرامت دیکھی تو حضرت جریج سے انہوں نے معافی چاہی اور کہا اگر آپ کہیں تو آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کر کے آپ کو پیش کر دیا جائے. تو حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں مجھے سونے چاندی کا نہیں چاہیے, مجھے میرے مٹی کا ہی میری عبادت گاہ بنا کر کے مجھے دے دی جائے. پتا چلا اللہ ولی کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ اگر ننھے سے بچے سے بھی بولنے کے لیے کہے تو بولنے کی قوت اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. یہ طاقت اللہ نے اپنے دوستوں کو عطا فرمائی. بے شک. یہ بخاری شریف سے حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت. سبحان اللہ. بے شک. تو بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. اور حضرات یاد رکھیں کہ ماں کی نافرمانی کبھی بھی نہ کریں, اور اگر ماں بد دعا کر دے تو کوئی بھی اس بد دعا کو ٹال نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں اور اللہ کرے ہم سب کو ماں باپ کو خوش رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.